میرے عزیز و بھائیو دوستوں، ابھی 2 ہفتے گزرے ہیں کہ ہم لوگوں کا اس میں نیا سال شروع ہوا ہے۔ نئے سال کے 2 ہفتے گزرے ہیں۔ دنیا میں نئے سال کی بہت دھوم مچی ہے۔ ہمارے ملک میں نئے سال کی شروعات منانے کا رواج ابھی تھوڑا سا لوگوں میں شروع ہوا ہے، ورنہ جو انگریزی ملک ہے، یہ جو انگریزی سال ہے، عیسائیوں کا یہ سال ہے، تو وہ اس سال کی شروعات کو بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارا جو پچھلا سال گزرا ہے وہ پتہ نہیں کن کن حالات سے ہم سب کا گزرا ہے۔ جب وہ شروع ہوا تھا پچھلا سال، تو اس سال کی بھی شروعات لوگوں نے جو اس کی خوشیاں مناتے ہیں اسی طرح خوش ہو کر منائی تھی، اور اس کے لیے جو فنکشن اور جو پروگرام وہ سارے ہوئے تھے، بلکہ ان کی دنیا میں تو اس رات میں جو نئے سال کی رات ہوتی ہے 31 دسمبر، سب سے زیادہ گناہ کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اس رات میں گناہ کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں پتہ نہیں کیا رہا ہے، شراب پی جاتی ہے اور بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمیں سنا رہے تھے کہ میں نے اہتمام کیا ہے کہ ہر سال 31 دسمبر کی 12 بجے میں اپنے سر کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ پاک ابھی پوری زمین پر تیری نافرمانی ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا مجمع تیری نافرمانی میں لگا ہے۔ اے اللہ، ہم مجھے منانے کی اپنی ادنا سے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ تو راضی ہے کہ میرے اتنے سال ہو گئے، میں ہر سال 31 دسمبر کی 12 بجے اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہوں۔ تو خیر، پر جو شروعات ہوئی تھی تو اس میں بہت ساروں نے اچھی امیدوں کے ساتھ اس سال کی شروعات کی تھی اور اچھی تمنائیں لوگوں نے کی تھی، لیکن ہم 2020 کا سال دیکھیں کہ وہ کن کن حالات سے گزرا ہے۔ ایسی چیزیں 2020 میں ہوئی ہے کہ شاید آئندہ زندگی میں وہ ایک تاریخ ہسٹری بن جائے گی، ہسٹری۔ جیسے ابھی ہمارے زمانے میں پچھلے صدی کے واقعات ہسٹری بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اور وہ ہماری زندگی کا ایک ہسٹری بن گئی، ہسٹری، تاریخ بن گئی۔ ہمارے صوبے میں 2002 میں فسادات ہوئے تھے، وہ ایک تاریخ بن گئی ہے، تاریخ۔ ایسے ان حالات میں جو چیزیں پیش آئی ہے وہ شاید اس زمین پر کبھی بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا، جو واقعات پیش آئے۔ کسی معمولی ایئرپورٹ کا بند ہونا، وہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایئرپورٹ بھی بند ہو جائے۔ تو یہ ایئرپورٹ نہیں بند ہوئے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند ہو گئے، اور ایک ملک کے بند نہیں ہوئے، 6 بر اعظموں میں 6 کھنڈ کے ایئرپورٹ بند ہو گئے۔ اتنی تیز دنیا ابھی چل رہی ہے، ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو اس دنیا کو دیکھیں گے، اور پھر آپ ان کو کہو گے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ 6 کے 6 کھنڈ کے ایئرپورٹ ایک ساتھ بند ہو گئے تھے، تو شاید وہ کہیں گے کہ ابا آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم پاگل ہو گئے۔ وہ یقین نہیں کریں گے۔ ہم لوگ ڈرائیور سے واپسی ہو رہی تھی مارچ کے مہینے میں، لاک ڈاؤن مارچ کا ہوا، تو قافلہ سیدھا کچھ قافلہ گیا ہے اجتماع کرنے کے لیے انڈونیشیا۔ تو جو ٹکٹیں بنانے والے ساتھی تھے انہوں نے کہا شاید ایئرپورٹ بند ہو رہے ہیں، ایسا کہا قافلے والوں سے۔ تو قافلے میں 80 سال کے عمر رسیدہ لوگ تھے، پوری دنیا گھرے ہوئے، تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ کیا ایئرپورٹ بھی بند ہو سکتا ہے، ایسا کہہ رہے تھے کیا ایئرپورٹ بھی بند ہو سکتا ہے۔ اور جب وہاں سے جو فلائٹ چلی وہ آخری فلائٹ اس ملک سے چلنے والی تھی، اور یہاں پہنچنے والی 2 قافلے میں گھومے ہوئے لوگ سارے کے سارے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو قافلے والے بھی ماننے کو تیار نہیں تھے
تو یہ اس دنیا میں ہمارے آنے والی نسلوں کو جب یہ کارگزاری سنائی جائے گی تو مانے گی اس کو؟ رہنے ایک ساتھ ساری رک گئی، کوئی شاید ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ کسی کو کہا جائے کہ گلی سے باہر نہیں نکل سکتے تھے تو شاید کوئی مانے گا بھی نہیں کہ کیسے تم رک گئے تھے، لیکن ایسا ہوا جو ہم سب نے دیکھا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کن کن حالات سے گزرے، بعضوں پر یہ حالات گزرے اور بعضوں میں ہمارے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کو یہ سال اپنی اس لپیٹ میں لے کر چلا گیا۔ کتنے زندہ لوگ تھے جو ابھی قبروں میں چلے گئے، جو اس سال کے حالات کے شکار ہو گئے۔ جب یہ سال شروع ہوا تھا تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہے، اور اس سال میں ان کی موت آ گئی اور وہ قبرستان کا پیوند بن گئے، قبرستان میں مٹی کا پیوند بن گئے، قبرستان میں دفن ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسی ایسی بیماریوں کے ابھی تک شکار ہیں کہ ابھی تک وہ اٹھ نہیں سکے ہیں۔ اور یہ سال میں بہت سو کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہمارے ساتھ ہوگا، اور ایسی عجیب و غریب چیزیں ہوئی کہ وہ حیرت اور عقل کے باہر کی چیزیں تھیں۔ خیر اللہ نے وہ سال عافیت سے پورا کروا دیا، ہم سب کو اللہ نے عافیت بخشی، ہمارا مجمع جو بیٹھا ہے سکون بخشا، اور ہم نئے سال میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ لوگ اس کی خوشی مناتے ہیں، پتہ نہیں اس کی خوشی منانے کی چیز ہے یا غم منانے کا چیز ہے، کیونکہ جب سال بدلتا ہے تو آدمی کی زندگی کا ایک سال کم ہوتا ہے۔ بھائی خوشی تو اس پر ہونی چاہیے کہ آدمی کچھ کمائی کرے، 100 کے 101 ہو، 100 کے 102 ہو، تو خوشی اس پر ہونی چاہیے کہ 100 کے 101 ہو گئے۔ یہ تو 100 سال میں سے ایک کم ہو گیا تو 99 رہ گئے، تو گھٹ پڑی، کھوٹ ہوئی۔ ایک آدمی 60 سال لے کر آیا تھا، ایک سال اس کا کم ہوا تو اس کو تو غم کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ اگر اس کو یہ احساس ہو تو آدمی صدمہ کرے گا، خوشی نہیں منائے گا، اس کو ٹینشن ہوگا کہ ہاں میری زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے۔ تو ہم سب کا ایک زندگی کا ایک سال گنتری میں کم ہو گیا۔ اب یہ نیا سال شروع ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ نئے سال میں کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ 15 شعبان جب ہوتی ہے تو 15 شعبان میں اللہ پاک پورے سال کا جو شیڈیول ہوتا ہے وہ اللہ کو سب پتہ ہے، وہ فرشتوں کو اللہ دے دیتے ہیں 15 شعبان میں کہ اس سال ان لوگوں کو غریب کرنا ہے، یہ سال ان لوگوں کو مالدار بنانا ہے، یہ سال ان لوگوں کو بیمار کرنا ہے، اس سال میں اتنے لوگ حج کریں گے، اتنی بچوں کی ولادت ہوگی، ان کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ سارا جو نظام ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس سال کے ہم زندوں میں ہوں گے یا مردوں میں ہوں گے۔ جیسے بہت سارے ہمارے ساتھی دار تھے، ہمارے رشتہ دار تھے جو 2020 کی شروعات میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ یہ سال پورا نہیں کر سکے اور اس سے پہلے دنیا سے جا چکے۔ انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ ایسے ہی یہ ہمارا جو مجمع بیٹھا ہے اور دنیا میں بسنے والا پورا کا پورا مجمع، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم 2021 میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور اگر زندہ اللہ نے رکھا تو ہم کن حالات سے گزریں گے وہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو کہنے کی مظاہرے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن کو باقی رکھا ہے وہ ہماری اس باقی رہنے کو غنیمت سمجھے اور اس کو اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھے۔ کس کے لیے غنیمت سمجھے، کس کے لیے سعادت کی چیز سمجھے؟ اس چیز کے لیے جس کی طرف ہم سب کو آخرکار ایک دن جانا ہے، اور وہ ہے ہماری موت۔ ہمارے جو گزشتہ سال جانے والے ساتھی تھے وہ اس موت کو جا چکے جن کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس موت کے پاس جانے والے ہیں۔ موت ہم سے قریب ہوئی اور دنیا ہم سے دور ہوئی ہے۔ وہ موت حق ہے۔ لوگ دنیا میں اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا اکثر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ اس سال کے ہم زندوں میں ہوں گے کہ مردوں میں ہوں گے، اور کوئی کسی کو اگر آئی ہوئی آفت ہوتی ہے اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا، ٹال بھی نہیں سکتا۔ آج صبح میں لوگوں نے جنازہ پڑھا ایک صاحب کا، ان کی بیٹی ہمارے کووڈ سینٹر میں پورے 6 مہینے سے خدمت کر رہی تھی، کووڈ والوں کا علاج کر رہی تھی، لیکن ان کے بعد رخصت ہو گئی، اسی بیماری میں رخصت ہو گئے۔ تو کون کس کو کیا بچا سکتا ہے؟ ان کے گھر میں ڈاکٹر تھے جو 6 مہینے سے سارے بیماروں کا علاج کر رہے تھے، تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب آتی ہے تو کوئی نہیں بچ پاتا۔ تو اللہ نے جس کو جو وقت دیا اس کو غنیمت سمجھے، اس سفر کے لیے۔ آدمی 60 سال اوپر ہوتا ہے زمین کے، موت آتے ہی تھوڑی دیر میں زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ جو آج صبح میں جنازہ ہوا مثال کے طور پر، وہ 70-60 سال سے اوپر تھے اور 5 منٹ میں دفن کرتے تھے۔ اپنے یہاں تو 1-2 گھنٹے میں تدفین ہو جاتی ہے، تو ایک تھوڑی دیر میں آدمی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کے دکھ سکھ کا کوئی زندگی کا بھاگیدار نہیں ہوتا۔
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے نیا سال دیا ہے، ہم سب کی ایک اچھے جذبات ہوں، اچھی نیتیں ہوں، اچھی آرزویں ہوں، کس بات کی کہ اللہ نے مجھے باقی رکھا اور اللہ نے مجھے زندگی دی، تو میں کوشش اس کی کروں کہ اس سال میں اپنے آپ پر ایسی محنت کر کے جاؤں کہ اگر اللہ کی طرف سے میرا بلاوا آتا ہے تو میرا یہ جسم میری جسم کو میں قبر کی پکڑ سے بچا سکوں، اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں۔ قبر بہت سنگین مرحلہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور اس کے سخت حالات کو ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہوتا ہے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، لیکن مسئلہ چھوڑنے سے بھی نہیں ہوگا، چلو چھوڑ دیا دفنائے نہیں تو کیا کریں گے، وہ لاش بدبو مارے گی گھر میں، اس کو دفنائے بغیر چلے گھر نہیں دفنانا ہی پڑے گا، اور وہ سنگین گھاٹی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے گاڑی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے اس گھڑیوں کو سوچیں اور اس گھڑیوں کی تیاری کے لیے اس نئے سال کو ہم غنیمت سمجھیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کون 2021 کو پورا کر پائے گا یا اللہ کے وہاں وہ رخصت ہو جائے گا، اس لیے جس کو اللہ نے جو موقع دیا اس کو غنیمت سمجھ کر اپنی ذات سے تیاری کریں، اس میں اللہ کے ساتھ ایک تو ہم شرک نہ کریں، اللہ کا احسان ہے ہمارا مجمع اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں۔ دوسری جو بڑی بات ہے وہ اپنے فرائض کو ہر حال میں پورا کریں۔ فریضہ بڑی بات ہے، اس کو کسی حال میں مت چھوڑو، نفلوں میں کمی رہ جائے گی چلا لے گا، اور کوئی چیزیں تصویر کم رہ جائے گی کوئی بات نہیں، ہم فرائض میں کمی نہ کریں۔ یہ بہت سنگین مرحلہ ہے۔ فرائض 5 فرض ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم نماز میں سستی نہ کریں۔ باقی کے 3 فریضے بھی 4 فریضے بھی کسی درجے کے زندہ ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مجمع میں زکوٰۃ دینے کی اچھی عادت ہے، شاید کوئی ہو جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، بلکہ زکوٰۃ ادا جو کرتے ہیں وہ اوور دیتے ہیں، جو بنتی ہے فرض اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ روزہ اچھا زندہ ہے، حج ہمارے میں اچھا زندہ ہے۔ ایک فریضہ ایک جس کی فکر کرنے کی چیز ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلی اللہ کے وہاں جو حساب ہوگا وہ نماز ہی کا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، کہ اللہ کی جب آواز ہوتی ہے تو شیطان نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، اور کافر بھی اللہ کی بنیادی پر کام نہیں دھرتا ہے۔ تو ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز کسی حد میں معاف نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حکم یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے گا، وہ بیٹھ کر پڑھے لیکن پڑھنا ہے اس کو۔ جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے گا، لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن نماز نہ چھوڑے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، کتابوں میں آتا ہے سب سے پہلے حساب جو ہوگا وہ نماز ہے۔ ہمارے ماحول میں نماز میں تھوڑی سی سستی ہے، اور اکثر 4 رکعتوں کو 4 نمازوں کا تو اہتمام ہے، لیکن فرض نماز جو فجر کی ہے اس میں تھوڑی سی سستی ہے۔ اللہ کے واسطے اس میں سستی نہ کریں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ مسجد میں آ کر نماز کا اہتمام کریں، ایک تو اپنی ذات سے ہم اللہ کے حق کو ادا کریں، تیاری کریں۔ دوسری بات جو ہے یہ ہمارے ننھے منھے بچے ہیں، ہم ان کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں کہ یہ نئے سال میں ہم ان کو اپنے لیے سرمایہ اور ذخیرہ بنا کر جائیں۔ کتابوں میں آتا ہے گھر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اگر اچھی زندگی ان کو دی ہے تو وہی والا سرمایہ اور ذخیرہ بنے گی، اور اگر خدا نہ کرے ان کو جو سکھانے کی چیزیں ہیں وہ نہیں دی، نہیں سکھائی، تو وہی اولادیں ہمارے لیے درد سر بنے گی، عذاب بنے گی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات، ہمیں جس سماج میں رہنا ہے اس سماج میں ہم ڈھنگ سے رہیں، اس ڈھنگ سے ایسے رہیں کہ ہم اپنے سماج کے لیے، اپنے فیملی والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے عذاب نہ بنیں۔ ان کے درمیان میں ہماری رہنے کی 3 جگہیں، ایک اپنی ذات ہے، ایک ہماری فیملی ہے، اور ایک ہمارا سماج ہے، سوسائٹی ہے۔ اس میں ہم ایسے رہیں کہ ان کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ یہ بہت بدترین چیز ہو کہ سماج والوں کو ہم سے شکایت ہو جائے، یہ بہت سنگین بات ہے۔ یہ جو مخلوق پھیلی ہوئی ہے وہ اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے یا سماج کو، سماج کا مطلب میں مسلم گھانچی برادری نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا میں بسنے والے سارے ہی لوگ، اس میں ہم سے بڑی بڑی چوکیں ہو جاتی ہے، اور وہ چوکیں ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ آدمی کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آدمی نیکی بہت بڑے نیکی کے کام بہت ہو جاتے ہیں، بڑے نیکی کے کام، لیکن نہ کرنے کی حرکت ایسی ہوتی ہے کہ جو آدمی کی مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ آج ہم صبح جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک آدمی نے ایک جگہ پر بائک گاڑی ایسی کھڑی کی کہ آدمی اسے گزر بھی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، میں نے کہا کہ یہ راستوں کو تنگ کرنا، ہمارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے، تو اللہ کے راستے میں نکلے تو ایک
ان کے ساتھ جماعت کی، انہوں نے قیام راستے میں کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو سنا دو جنہوں نے جہاد کے لیے سفر کیا ہے اور اپنے قیام کو راستے کے بیچ میں کیا ہے، ان کا اللہ کے راستے میں کوئی جہاد نہیں ہے، انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ تو خالی راستوں میں قیام کرنے والے جو مستقل راستوں میں گاڑیاں رکھ دیتے ہیں، جو ہوٹلیں بنا کر کٹہرے بنا کر پتہ نہیں کیا کیا بنا کر سب بند کر دیتے ہیں، یہ کتنی سنگین جرم ہوگا. تو یہ بہت بھاری چیز ہے، یہ پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے اب ان کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رہنا سیکھ. ابھی میں زور سے پہلے کچھ پڑھ رہا تھا، ایک مضمون میرے سے گزرا، میں نے سوچا کہ بڑا میرے ذہن سے بھی پہلی بار آیا، میں نے سوچا ساتھیوں کو سناؤں گا. حضور علیہ السلام کا اپنے معاشرے میں کیسا رہنا ہوتا تھا. تو روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابرا للخواطر. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے تھے تو ایسے رہتے تھے کہ کسی ساتھی کو اپنی وجہ سے دل نہ دکھے، کسی کو ہماری وجہ سے ٹھیس نہ پہنچے، ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت کر رہے تھے. اللہ نے الگ الگ جذبات کے سب لوگوں کو بنایا ہے، سب کی الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں. تو حضور علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو ہماری وجہ سے ٹھیس نہ پہنچے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رہنے کا مزاج تھا. پھر اسی میں آگے یہ بیان کیا کہ جابرا للخواطر یجبر لخاطر هذا یبتسم لهذا ویفرج کرب هذا. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھیوں میں ایسے رہتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال یہ ہوتا تھا کہ فجر پڑھ کر عشاء تک اپنی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے. یہ عادت شریفہ تھی. جب ایسی عادت شریفہ تھی تو لوگ اپنے اپنے مسئلے لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے. تو حضور علیہ السلام اپنی مجلس میں ایسا ماحول بناتے تھے کہ اس میں کسی کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. عام طور سے ہمارا اپنے ماتحت جو ہوتے ہیں ان کو ٹھیس پہنچانا ہو جاتا ہے، اپنے ہم عمر ہوتے ہیں ان کو ٹھیس پہنچانا ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے کے دل دکھ جاتے ہیں اس سے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دل آزاری ہو ایسی شکل نہیں بناتے تھے. بھائی اس مجمع میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سنجوگ میں پریشان ہو گئے ہیں، تو ہم ان کی سنجوگ میں پریشانی میں تسلی کے جملے تو کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے دکھ میں سہبھاگی نہیں بن سکتے تو ہم ان کو تسلی کے جملے تو کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو تسلی تو دے سکتے ہیں. ہمارے وہاں عمل ایک ہے عیادت کرنا. کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت ہو جائے، یہ مسنون عمل ہے. کسی کا وہاں انتقال ہو جائے تو تعزیت میں جاؤ، تسلی دینے کے لیے جاؤ. اس پر بڑی مصیبت آئی ہے، بڑی آفت آئی ہے، اس کو دھارس بندھاؤ. مسلمان کو دھارس بندھانا، تسلی دینا، یہ اللہ کے وہاں بہت بڑا عمل ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ راحت پہنچانا کتنا بڑا عمل ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کی اللہ کے وہاں پیشی ہوئی، پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہ اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. تو اور سوچو، کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. تو اور سوچو، کوئی عمل نہیں ہے. ساری بات کہتے کہتے میرے پاس میں خالی ہوں، اللہ پاک میرے میں خالی ہوں. وہ بیپاری آدمی تھا تو اس نے ایک بات کہا میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں جب تجارت کرتا تھا تو میری تجارت میں اگر کوئی آدمی میرا جس سے مجھے پیسے لینے ہیں اگر وہ دینے میں نہیں دے پاتا اور وہ معاف کرنے جیسا ہوتا تھا تو اس کو معاف کر دیتا تھا. دوسری بات ایک چیز یہ ہوتی تھی کسی سے مجھے پیسے لینے ہیں اور وہ مؤخر کرتا تھا کہ وہ دے نہیں پاتا تھا تو اس کو تکلیف نہیں دیتا تھا، تنگ نہیں کرتا تھا، اس کو میں مہلت دے سکتا تھا تو میں مہلت دیتا تھا. اللہ اس کے استعمال سے اس کے پاس اور کوئی زندگی کا عمل نہیں. اچھا تو نے میرے بندوں کو راحت پہنچائی تھی، جا آج میں تجھے راحت پہنچاتا ہوں. یہ کہہ کر اللہ نے اس کے زیرو رجسٹر ہے، زیرو، کوئی اس کے پاس عمل نہیں، لیکن بندوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا. ہمارے نبی نے قرض واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے اس کی بخشش کی ہے. تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا. تو ہمارے نبی علیہ السلام بعضوں کے لیے مسکرا کر ان کو تسلی دیتے تھے. بعض غمگین ہوتے تھے مجلسوں میں ان کو دھارس اور تسلی بندھا کر ان کی دھارس بندھا دیتے تھے اور بعضوں کے پریشان حالوں کی پریشانی کے دور کرنے کی تدبیریں کرتے تھے. پھر آگے یہ فرمایا وَكَانَتْ لِصُحْبَتِهِ جَمَالًا وَمُتْعَةً کہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے مجمع میں بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کو نہیں محسوس کراتے تھے کہ میں تم میں سب سے بڑا ہوں. ایسے گھل مل جاتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہمارے نبی اتنے ہم سے جدا گانا ہے. مجمع میں بیٹھتے تھے، گانے والا پہچانتا نہیں تھا کون اس میں محمد ہے. جو کہتے تھے من منکم محمد، تم میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اوڑکھن کرانی پڑتی تھی کہ یہ ہے محمد. جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے تو ایسے مجمع کے ساتھ رہے کہ سارے مکے والوں نے مصافہ جو کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. وہ تو جب بادل آیا اور سایہ ہوا تب پتہ چلا کہ وہ ہم نے غلط مصافہ کیا، مصافہ ان سے کرنا تھا. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کی مجلس میں عبداللہ ابن حذیفہ ایک تھے، وہ بہت ہنساتے تھے. جب آئے تو ہمارے نبی کو اتنا ہنساتے تھے، ہنسنے کے ایسا نہیں آج کل ہمارے ماں بھائی کوئی بزرگ ہے تو خاموش سناٹے سے بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ نہیں، ہنسی مذاق ہوتی تھی.
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے پاس جا کر دنیا کی باتیں کرتے تھے تو ہمارے نبی بھی ہمارے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے تھے. ایسا نہیں جا کم بات کہہ کے نبی کے پاس آیا یا دنیا کی باتیں کرتا ہے. یہ روایت میں ہے کہ ہمارے نبی کے پاس جب وہ آتے تھے تو نبی کے پاس دنیا کی بات کرتے تھے, نبی بھی ان کی دنیا کی بات میں شریک ہو جاتے تھے. اور روایت میں آتا ہے اسید ابن حضیر ایک صحابی ہے, وہ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سے بھی زیادہ حضور کو ہنساتے تھے. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنستے جھلتے ملتے کھیلتے رہنا, اس کو محبت دینا, یہ دنیا محبت لینے دینے کی جگہ ہے. ہم لوگ ترکی گئے, مجھے بہت اچھا لگا وہاں جملہ میں نے ایک ساتھی سے سنا, میٹھا کھاؤ میٹھا بولو, میٹھا کھاؤ میٹھے بول آج گھٹ ہو گئی ہے. میٹھے بول لوگوں کے پاس نہیں ہے. جو بولتا ہے ایسا بولتا ہے جیسے کتا کاٹتا ہو, کتا کاٹتا ہے ایسا بولتا ہے, ڈھیلا مارتا ہے ایسے بولتا ہے. تو وہ ساتھی ہمارا ایک ساتھی تھا, ہمارے چلا لگا رہا تھا, اس نے سنایا اچھا کھاؤ اچھا بولو, میٹھا کھاؤ میٹھا بولو. میٹھے بول کے گھٹ ہے. لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں. تو ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ مجلس میں ہنسی مذاق ایک دوسرے کا, ہنسی مذاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے احترامی ہو جاوے, بے ادبی ہو جاوے, لوگوں کا دل جیتتے تھے. چھوٹا بچہ حضور جا رہے ہیں, ایک لڑکا کھلونے سے کھیلتا تھا, پرندہ حضور نے چھپا دیا اور کہا یا عمیر, او عمیر تیرا کھلونا کہاں چلا گیا, اس کے گمت کر رہے ہیں. ایک بڈھی عورت آئی, اس نے کہا حضور جنت میں جائے گا, جنت میں کون جائے گا, کہ سب جائیں گے, بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی, جنت میں نہیں جاؤں گی کیا ہوگا, اس کی گمت کر رہے ہیں. تو حضور نے وہ جب رونے لگے تو حضور نے کہا اس کا مطلب یہ بڈھی جنت میں جوان ہو کر جائے گی. تو حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے. تو اچھے انداز کے ساتھ رہنا, تو یہ سناٹا نہیں کرتے نا, سناٹا اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ. پھر آگے فرمایا حضور کے مجلس میں کیا ہوتا تھا, بہت چاہتا ہوں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے, کچھ سیکھنے کی چیزیں سیکھتے تھے, سکھانے کی چیزیں سیکھتے تھے, ایک دوسرے کو لین دین کرتے تھے, بھلائیوں کی باتیں. ہماری مجلس ہے یہ, اس سے آباد ہو. پھر آگے فرمایا کہ فلا یحقرن من احد, اپنے ساتھیوں میں رہنے والے کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے, چھوٹا نہیں سمجھتے تھے. ہمارے ساتھ رہنے والے کون کتنے اللہ کے وہاں قیمتی ہے وہ اللہ کے وہیں پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ ہے. آج دنیا میں لوگ پیسوں کی پوجا کرتے ہیں. پیسوں, مالدار آ جائے تو سب اس کو سیلیوٹ مارتے ہیں, مالدار کا بیٹا آ جائے تو اس کو سیلیوٹ مارتے ہیں. غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتے, غریبوں سے مذاق کرتے ہیں. آپ دیکھ لینا جتنی مذاق ہوتی ہے وہ غریبوں کی ہوتی ہے, نوکروں کی ہوتی ہے, مزدوروں کی ہوتی ہے, کم پیسے والوں کی مذاق ہوتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کبھی کسی کی مذاق نہیں کرتے تھے, کسی کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے. وہ ہمارا نوکر ہے لیکن اس کا اللہ کے ساتھ کیا سبند ہے ہمیں نہیں پتا ہے. وہ ہمارا چھوٹا ہے, اس کا اللہ کے ساتھ کیا سبند ہے ہمیں نہیں پتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ میں یہ تھی کہ کسی کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے. اور آگے فرمایا وَلَا يَسْفَهُ أَحْلَامَ أَحَدٍ, اور کسی کی کوئی چھوٹا آدمی بھی رائے دے رہا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام اس کی رائے نہیں کاٹتے تھے, اس کی رائے کو بھی عزت ہے. ہو سکتا ہے مجھے جو سمجھنا پڑی ہو وہ اس کو ہم سے زیادہ سمجھ پڑے. بھائی ایک ہے لکڑا بینسو چلانے والا اونر, اور ایک ہے اس بینسو میں کام کرنے والا کاریگر. ہو سکتا ہے تجربہ کرتے کرتے اس کی رائے اتنی اچھی ہو چکی ہو, اس کے سیٹ سے بھی اچھی ہو چکی ہے. بھائی اس لکڑے میں کون سے ماپ کا لکڑا نکلے گا وہ ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہ پڑے لیکن میرے کاریگر کو زیادہ سمجھ پڑ جائے. تو میں ایسا تھوڑی کہوں گا تو نوکر ہو کر مجھے رائے دیتا ہے نا, جیسے ہم اس میں اس کی قبول کر لیتے ہیں, ایسے حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے رائے کو کاٹتے نہیں تھے. تو ہم بھی اپنے معاشرے کو, اپنے ماحول کو ایسا بنائیں کہ جس میں لوگوں کے دل کو جیتنے کی بات ہو, مذاق مستی اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ مریادائیں, اس کو ہم نہ, تاکہ ہم یہ سال اچھا گزار سکیں, اپنی ذات سے محنت کریں, اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے کا, سیکھنے کا ماحول بنائیں. توچھڑی زبان ہماری نہ ہو تاکہ ہماری آخرت خراب نہ ہو. اگر اللہ کو مجھے لگتا ہے 2021 ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا, اگر ہے تو ہم اللہ کے پاس ایسے جا سکیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہمارا قبر میں سونا اچھا ہو جائے اور اللہ کے پاس جانا اچھا ہو جائے. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ نے 2021 دیا ہے تو انشاءاللہ اس کو ضائع اور برباد نہیں کریں گے, فرائض نہیں چھوڑیں گے, گھر والوں کی فکر کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے کا ماحول بنائیں گے. بھائی سب نیت کرتے ہیں, اللہ متوفق دے. سبحان اللہ.